السلام علیکم ناظرین، ایم پی کرنٹ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں سب سے پہلی۔ غزہ پر جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والوں کی تعداد 5090 ہے، جن میں 2050 بچے، 1119 خواتین اور 217 معمر افراد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 15270 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے کہا ہے کہ ہمیں 1500 لاپتہ افراد کی رپورٹ موصول ہوئی، جن میں 830 بچے بھی شامل ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ طبی ٹیموں کو شدید جلنے والے زخموں اور جلد کے پگھلنے کے زخموں کا سامنا ہے، جو زخمیوں کے جسموں پر بھی پہلے نہیں دیکھا گیا اور ان سے نمٹنا مشکل ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ زخمیوں کی جلد کو پگھلانے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار کی نوعیت کا انکشاف کرے اور ان کے لیے ضروری علاج کی فوری فراہمی کرے۔ اسی اثنا میں اسرائیل کی غزہ پر بمباری مسلسل 24 گھنٹے بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 400 ہو گئی ہے، جس کے باعث 7 اکتوبر سے ہونے والی جھڑپوں میں مجموعی تعداد 4600 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں غزہ کے علاقے الجبلیہ کے پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا۔ اس علاقے میں ایک ہسپتال اور ایک تاریخی مسجد بھی بمباری میں مسمار ہو گئی۔ الجبلیہ میں اسرائیلی بمباری کو بلا تعطل 24 گھنٹے ہو گئے، جس کے دوران شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 400 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں۔ القدس اور الشفا ہسپتال تباہ ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اسرائیل کی غزہ پر بمباری میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 15000 سے بھی زیادہ پہنچ گئی ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی بس یاترا کے دوسرے مرحلے کا آغاز 28 اکتوبر سے ہوگا۔ پارٹی کے لیڈر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی دوسرے مرحلے کی بس یاترا میں حصہ لیں گے، جس کی تیاریاں مقامی سطح پر کانگریس کے لیڈروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ بس یاترا اس ماہ کی 28 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 1 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ متحدہ محبوب نگر ضلع سے اس یاترا کا آغاز ہوگا۔ 28 اور 29 اکتوبر کو اس یاترا میں پڑوسی ریاست کرناٹک کے کانگریس کے وزیر اعلیٰ سدارامیا بھی شرکت کریں گے۔ اس بس یاترا میں 30 اور 31 اکتوبر کو پرینکا گاندھی اور 1 نومبر کو راہل گاندھی حصہ لیں گے۔ تلنگانہ کانگریس 4 اضلاع میں دوسرے مرحلے کی اس یاترا کے احاطے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ متحدہ محبوب نگر، میدک، رنگا ریڈی، نلگنڈا کا اس یاترا کے دوران احاطہ کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں ایک روڈی شٹر کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے ایس آر نگر علاقے کے داسرم بستی میں روڈی شٹر کے قتل کی واردات پیش آئی۔ مقتول کی شناخت ترون کے طور پر کی گئی ہے، جس پر ایک اور روڈی شٹر اور اس کے ساتھیوں نے بڑا پتھر ڈال دیا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی روڈی شٹر اور اس کے ساتھی فرار ہو گئے۔ اس واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے زخمی ترون کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا، تاہم علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے قاتلوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی مقامی عوام میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ریاست مہاراشٹر میں ممبئی شہر کے بورویلا علاقے میں 8 منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ مہاویر نگر علاقے میں واقع ایک عمارت کی پہلی منزل پر واقع ایک فلیٹ میں تقریباً 12:30 بجے آگ لگ گئی اور برقی کے تاروں تک پھیل گئی۔ کھلے عام مقام پر کھڑے ہوئے BMW کار کی کھڑکی توڑ کر 13 لاکھ روپے لے کر فرار ہونے کا واقعہ بنگلورو شہر میں پیش آیا۔ قابل ذکر ہے کہ یہ چور دن دہاڑے اس وقت پیش ہوا جب آس پاس لوگ موجود تھے۔ بنگلورو میں سامنے آنے والے اس واقعے کی CCTV فوٹیج وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق CCTV فوٹیج کے مطابق ایک 2 پہیوں پر سوار دونوں ڈاکوؤں نے کھڑی ہوئی کار سے رقم چرا کر فرار ہو گئے۔ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಯಾಕೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತವನೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕವರಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದ್ದು? बांग्लादेश में 2 ट्रेनों के दरमियान पेश आए भयानक तसादम के वाक़े में 20 मुसाफिर हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। यह हादसा किशोरगंज भिराज में आज दोपहर पेश आया, जहां एक मालगाड़ी ट्रेन और मुसाफिर ट्रेन के दरमियान तसादम हो गया, जिसमें कम से कम 20 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ 23 अक्टूबर को दारुस्सलाम हैदराबाद पर एक एहतजाजी जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की और फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार गानगत किया। जलसे के बाद सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत से गाज़ा में सीज़ फायर कराने का मुतालबा किया। उन्होंने जलसे में मंजूर की गई करारदाद से भी वाकिफ़ करवाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुशाहदा कीजिए। मांग करते हैं कि वो पहले सीज फायर कराए, वहां पर गाजा में सीज फायर कराए, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाजा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल खत्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इजराइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले को कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए, ताकि गाजा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इजराइल कसरत थी, ताकत थी, सब कुछ था, फिर फिरौन का क्या हाल हो गया। आज देख ले इजराइल, ताकत तेरी होगी, बम तेरा होगा, सिपाही तेरे होंगे, कसरत तेरी होगी, अमेरिका तेरे साथ होगा, सब तेरे साथ होंगे, लेकिन फिलिस्तीन को अल्लाह ऐसे कामयाबी देगा जैसे फिरौन के घर से मूसा को जवान करके निकाला था। हमको खामोश बैठना नहीं है, दिलों में आग को जलाना है और हम कानून के दायरे में रहकर हमको काम करना है। आज हम दारुस्सलाम में है, इस दारुस्सलाम से उस दारुस्सलाम तक जाना है। उसके रास्ते में अपने भाइयों को भूलना नहीं है, मोमिनीन को भूलना नहीं है, खामोश बैठना नहीं है। वो कौमें खत्म हो जाती है जो अपने भाई की परेशानी पर खामोश रहे, वो कौमें टूट जाती है जहां पर इत्तेहाद नहीं होता, वो कौमें बिखर जाती है, वो एक नहीं होती। हमारा अल्लाह एक है, हमारी किताब एक है, हमारा किबला एक है, हम मुसलमान एक है। वल्लाही वल्लाही कसम खा रहा हूं खुदा की, आज याद रखे, इस अजीम जलसे एहतजाज दारुस्सलाम से कह रहा हूं कि फिलिस्तीन की कामयाबी होगी, इस्राइल रुस्वा होगा, वासिले जहन्नम होने वाला है। यहां अपना जज्बा बताएं अल्लाह, हम दिल से चाहते हैं कि फिलिस्तीन की मदद हो। हमारा भाई परेशान है, देखें वो बच्चियां, वो लड़कियां छोटी छोटी आके कह रही है कौन है हमारा मददगार, कहां पर जाए, सब हमें मार रहे हैं, हमको घेर लिया गया है, सब तरफ से हमको मारा जा रहा है। लेकिन ये जान ले मलून इस्राइल कि अल्लाह मदद करता है तो कभी अबाबिल के जरिए मदद करता है, कभी हवाओं के जरिए उसने सल्तनतों को पलट दिया, कहीं उसने पानी के जरिए उसने बदल दिया। तो ये ना सोचे कि तेरे पास सब कुछ है, तू खामोश रहेगा और जो चाहे तू कर लेगा, नहीं, अल्लाह का अजाब आएगा, तेरे ये यहूदी ये नीस्त नाबूद हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। उधर अली ने उन्हें खत्म किया था, उन्हीं की औलाद ईरान आज बता रहा है कि सारी दुनिया डर रही है ईरान से, ईरान की जानिब देखती है कि आगा क्या कहने वाले हैं। बताया कि हम हैं फिलिस्तीन के साथ, हम हैं मजलूमों के साथ, हम हैं, ये हक पर हम हैं, क्योंकि ईमान जो रखता है दिल में, हम उनके
کے ساتھ ہے. تو عزیزان گرامی یہ نہ سوچے کہ ہم غزہ میں جنگ کر رہے ہیں, یہ نہ سوچے کہ ہم بارڈر پر ہیں, لیکن یہاں پر اس شہر میں یہ ایمان کا شہر ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم کو دعا کرنا ہے کہ انقلاب کو برپا کرنا ہے. دلوں میں انقلاب آئے, ذہنوں میں انقلاب آئے, خیالوں میں انقلاب آئے, طے اخلاق میں انقلاب آئے. جب انقلاب آئے گا وہی انقلاب ہم میں یہاں سے وہاں تک جائے گا. اللہ ان کی مدد